بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم. معزز حاضرین، انسان دنیا میں مختلف قسم کے کاموں کو انجام دیتا ہے اور بہت سی مرتبہ اپنے کاموں کے ذریعے اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتلایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ادا کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات بالخصوص اشرف المخلوقات انسانوں کو فائدہ پہنچانا. حقوق العباد میں وہ بندے جن کے ذمے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں وہ تو ادا کرنا لازم ہے، لیکن وہ بندے، وہ انسان جن کے حقوق ہمارے اوپر نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات میں یہ داخل ہے کہ ان کے بھی ہم کام آئیں، ان کو بھی ہماری ذات سے فائدہ پہنچے. یہ مذہب اسلام کی تعلیمات میں داخل. اس کو یوں سمجھیے کہ مذہب اسلام انسان کو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور دوسری طرف آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کا حال یہ ہے کہ ان کی ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا، ان کی ذات سے ان لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے ہیں جن کے حقوق ادا کرنا ان کے ذمہ لازم. مثلا ایک جان جوان بیٹا ہے اور وہ برسرے روزگار ہے، برسرے ملازمت ہے، یا اس کا اپنا کاروبار تجارت ہے، تو اس کے ذمے اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے ذمے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، اس کے ذمے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں. یہ حقوق لازم، ماں باپ کے وہ حقوق ادا کرے، اس کے ذمے لازم فرض ہیں.
بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، اس کے ذمے لازم اور فرض ہے، اور دیگر رشتہ داروں کے حسب حیثیت حسب سہولت حقوق ادا کرے، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ادا وہ کیا کرتا؟ وہ تو آج کا معاشرے کا مسلمان بڑی تعداد میں وہ بوجھ بن چکا ہے، دوسروں پر بوجھ بن گیا۔ بہت سارے بچے ماں باپ پر بوجھ بنے ہیں، بہت سارے شوہر بیویوں پر بوجھ بنے ہیں، بہت سارے داماد اپنی سسرال پر بوجھ بنے ہیں۔ تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، تم ان ساروں کے حقوق ادا کر کے ان لوگوں کے جن کی تمہارے سے کوئی رشتہ داری نہیں، جو اجنبی، ان لوگوں کی تمہاری ذات سے مدد ہوتی، ان لوگوں کو تم فائدہ پہنچاتے۔ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا، تم اجنبیوں کو، مسافروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لوگوں کو کیا فائدہ پہنچاتے؟ تمہارے سے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، الٹا بوجھ بن گئے۔ ایک یہ ہے کہ بھئی حقوق ادا نہ ہو تو آدمی بوجھ بھی نہ بنے۔ میں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں تو ماں باپ پر بوجھ بھی نہ بنوں۔ میں اپنی زندگی کا راستہ خود اپناؤں، اپنے کام و کاج خود کروں، اپنی ضروریات خود پورے کر لوں، لیکن میں ماں باپ کے حقوق ادا بھی نہیں کر رہا ہوں اور ان پر بوجھ بننے سے اپنے آپ کو روک بھی نہیں پا رہا ہوں، ماں باپ پر بوجھ بنا ہوں۔ اور کتنے شوہر ہیں بیویوں پر بوجھ ہیں، بیکاری میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور بیویاں ان کے لیے محنت کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، مختلف قسم کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور اس سے جو تھوڑی موڑی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی سے گھر میں کچھ کھانا وانا بنانا چاہتی ہیں، لیکن وہ آمدنی بھی شوہر جو ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ شوہر کے ذمے اپنی بیوی اور بچوں کا نفقہ لازم تھا۔ جب اس نے نکاح میں یہ کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا میرے نکاح میں فلاں کی بیٹی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کھانا اور اس کا کپڑا، اس کے رہنے کا مکان، یہ شوہر کے ذمہ لازم ہو گیا۔ اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے کھانے کا نظام کرے، اس کے کپڑوں کا نظام بنائے، اس کے رہنے کے لیے کوئی نظام کرے، شوہر کی ذمہ داری تھی۔ اب بہت معاشرے میں بڑی تعداد میں لوگ بیویوں پر بوجھ بنے ہیں اور بہت سارے سسرال پر بوجھ بنے ہیں۔ شادیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے شادی کی اور اپنی لخت جگر کو شوہر کے حوالے کر دیا، اور شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا اور اس کا نظام بناتا، بجائے اس کے وہ بیوی پر کبھی بوجھ بن رہا ہے، کبھی سسرال پر بوجھ بن جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کا اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لینے والا ہاتھ یہ مستحق ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اور دینے والا ہاتھ یہ بلندی پر ہوتا ہے، یہ اونچائی پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے ہاتھ بنے رہو۔ لیکن آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو بڑی تعداد میں نوجوان ہمیں ایسے ملیں گے
جو حقوق ادا کرنے کی بات تو بہت دور کی رہی، وہ تو مختلف طبقات پر بوجھ بنے ہوئے، اور یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے اور چچا کی کفالت میں آئے، تو آپ نے دیکھا کہ چچا کی بہت اولاد ہے اور گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، ماں کا انتقال 2 سال کی عمر میں ہوا، اور دادا کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، اور چچا کی کفالت میں آئے تو آپ نے بوجھ بننا پسند نہیں کیا۔ اس عمر میں آپ نے بکریاں چرائی تاکہ چچا کے کام میں ہاتھ بٹاؤں، میں بوجھ نہ بنوں، میری طرف سے کچھ سہولت پیدا ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پیغام ہے اس عمر میں، جس عمر میں سوچنے سمجھنے کا شعور پوری طریقے سے جاگتا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مستقل ہیں۔ انشاءاللہ میں اسے اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری ذات سے دین کا، دنیا کا، لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنی ماتحتی میں ہم بہت ساروں کو لے کر چلنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔